ناظرین کرام، اس وقت امام محترم اپنے خطبے کا آغاز کر رہے ہیں اور خطبے سے آغاز کیا کہ اللہ ذوالجلال کی ہی تعریف ہے جس نے ارکان اسلام امت اسلامیہ کے لیے ایک بطور نعمت بنایا، اور درود و سلام ہے اس ہستی پر جس نے امت اسلامیہ کو یہ ارکان اسلام سمجھائے اور پھر صحابہ کرام نے ان کو سمجھا اور پھر آگے بھی پہنچایا۔ حمد و صلات کے بعد امام محترم کا فرمانا ہے کہ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال سے ڈر جائیے اور اللہ ذوالجلال کے اوامر کو قبول کرنا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا سیکھیے، اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ آخرت بہتر ہوگی تو اس تقوی کے ساتھ، اور تقوی ہی ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کا سبب بنتا ہے، اور یہ تقوی ہی ہے جو انسان کو ایسی جنت کا وارث بنائے گا جس کے نیچے اللہ ذوالجلال نے نہریں جاری کر رکھی، اور اللہ ذوالجلال جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کون عمل کرتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے کہ جو قوم تقوی اختیار کرتی ہے اللہ زمین و آسمان کی خیر اور برکت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے، اور بہترین زاد راہ جو ہے انسانی زندگی کے لیے وہ تقوی ہی ہے، اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ تقوی کے ہر کام میں وہ تعاون کرتا نظر آئے۔ اللہ کا حکم بھی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، اور اللہ ذوالجلال سے ڈر جائیے، اور جو اس کام کو اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ برائی کا معاون بنتا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کے لیے اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا یہ بہترین اور آسان راستہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، اور اللہ ذوالجلال نے اسی دن یہ اپنا فرمان نازل کیا تھا کہ آج میں نے اپنے دین کی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے، اور میں راضی ہو چکا ہوں اس دین کے ساتھ جس کو تم اختیار کرو گے اور پھر اس کے بعد میری رضا حاصل کرو گے۔ اور اسی اسلام کے 3 مراتب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے، وہ اسلام ہے اور ایمان ہے اور احسان ہے، اور احسان یہ ہے کہ عبادت اس خوبصورتی سے کی جائے کہ تم عبادت اللہ ذوالجلال کی اس خوبصورتی سے کرو کہ تم اللہ ذوالجلال کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو سکا تو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان کا ایک مرتبہ تو یہ تھا، اور دوسرا مرتبہ ایمان بھی ہے کہ انسان جہاں زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے تصدیق بھی کرے، اور پھر عمل سے یہ ثابت کرے کہ میں واقعتاً اپنے رب کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ ایمان کے حصے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا یہ ہے کہ انسان راستے سے برائی یا تکلیف دہ چیز کو دور کرے، اور افضل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور اللہ ذوالجلال نے حکم بھی یہ دیا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کرو اور اپنے قریبیوں کا خیال کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، اور آپ کی ملکیت میں جو لوگ ہیں غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور اللہ ذوالجلال کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایمان والو اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ تو شیطان ہے جو تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کسی برائی کا دفاع بھی کرتے ہیں تو اچھے انداز سے اس کا جواب دو، اور صبر کرنا اور برداشت کرنا یہ صرف ان لوگوں کو اللہ ذوالجلال عطا کرتے ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے بڑی عنایت سے نوازا ہوتا ہے۔ اور یہی ایک ایمان ہے کہ انسان اپنی تکلیفوں پہ صبر کرے اور پھر اس مصیبت کے بعد اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ اور اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو،
کہ اللہ ذو الجلال تمہیں جب تک زندہ رہو گے خوبصورت زندگی سے نوازیں گے۔ اور ارکان ایمان جو ہے وہ 6 ہیں۔ اللہ ذو الجلال پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر کی خیر اور شر کے ساتھ ایمان لانا، اور اللہ ذو الجلال کی کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لانا۔ اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا ہے، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے، اور اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت خوبصورت فیصلہ ہے۔ اور یہی انسان کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ ایمان کے ان پہلوؤں کو اختیار کرتا ہے تو دنیا کی زندگی بھی خوبصورت بنتی ہے، اور جنت میں بھی اسے پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے ایمان میں کوئی آمیزش نہ کرے، جیسا کہ اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے شرک کی آمیزش نہیں کی، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں۔ امن بھی اللہ ذو الجلال انہیں عطا کرتے ہیں۔ وہی مالک الملک ہے پوری کائنات کے، جس کی توحید کو خالص کرنا ہے، جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور زمینوں کو بنایا۔ دن رات کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ساری کے ساری دنیا کے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور اسی کا ہی فیصلہ نافذ ہوگا، اسی کا امر ہی نافذ ہوتا ہے۔ اس کو پکارو تم جلوتوں میں بھی اور خلوتوں میں بھی، آہستہ بھی اور بلند آواز سے بھی، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے، اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ ذو الجلال نے جنت قریب کی ہے تو ان لوگوں کے لیے جو احسان کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ذو الجلال نے فرشتے تو ایسے بنائے ہیں جو اللہ ذو الجلال کے ہر امر کو پورا کرتے ہیں، اور کبھی بھی نافرمانی اللہ ذو الجلال کی نہیں کرتے، اور صبح و شام اللہ ذو الجلال کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ ذو الجلال کی تعریف ہی کرنے میں وہ سعادت سمجھتے ہیں۔ اور ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ ایک مومن ان کتابوں پر ایمان لائے جو اللہ ذو الجلال نے انبیاء اور رسل پر نازل فرمائے، لیکن اللہ ذو الجلال نے ان تمام کتابوں میں سب سے مہیمن، سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کو بنایا ہے۔ اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ ذو الجلال نے حق کے ساتھ نازل کی، جس میں ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ ذو الجلال نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلی کتابوں میں جو کچھ اللہ نے اتارا۔ اور اللہ ذو الجلال کے رسولوں کے ساتھ ایمان لانا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے اور رکن ہے۔ اور اس بات پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے کہ جو انبیاء اور رسول شریعتیں لے کے آئی ہیں وہ برحق ہیں، وہ تمام شریعتیں اللہ ذو الجلال کا وہ قانون ہے جو قوم کو جس کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے۔ اور اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں جو لوگ رسولوں کی بات کو نہیں مانتے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیا کرتے ہیں۔ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا بھی یہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ اور آخرت کے ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے جنت تیار کی ہے مومنوں کے لیے اور جہنم تیار کی ہے کافروں کے لیے۔ اور تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال نے اپنے وسیع علم کی روشنی میں پوری کائنات کے لیے تقدیریں اور اندازے لگائے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ صرف اللہ ذو الجلال کے علم میں ہے۔ اللہ ذو الجلال نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے اور وہی اندازہ سچا ہے۔ اور اللہ ذو الجلال کے اندازوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ ذو الجلال سے ہی سچی محبت کرنے والا ہے، اور اللہ ذو الجلال کے اس فیصلے کو قبول کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ اور ایمان کی روح بھی یہ ہے کہ انسان تقدیر کو خوشی سے قبول کرے۔ اور اللہ ذو الجلال نے تیسرا جو پہلو پیش کیا اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ اسلام ہے، کہ زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ ذو الجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 ارکان ہیں جن کو ارکان اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کو اللہ ذو الجلال نے قرآن میں اس بات کا حکم دیا کہ اللہ ذو الجلال کی عبادت کریں لیکن اخلاص کے ساتھ۔ اور اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر سے اعلان بھی کروایا کہ مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ ذو الجلال کی عبادت کو بجا لاؤں۔
اور اللہ ذوالجلال کی عبادت کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اللہ ذوالجلال کے سوا کسی اور کو اس لائق نہ سمجھا جائے کہ وہ پالنے والا ہے یا کسی کے کام آنے والا ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، یاد رہنا چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، اور عزت دین کے ساتھ ہے، اور اللہ ذوالجلال نے عزت رکھی ہی مومنوں کے لیے ہے۔ جو دین کو اپنی عزت کا باعث سمجھتا ہے وہ ہمیشہ باعزت رہتا ہے۔ اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس ہستی کی ہر بات کی تصدیق کی جائے، اور تصدیق ہی نہیں بلکہ اطاعت کی جائے۔ اللہ ذوالجلال نے کتنا خوبصورت فرمایا ہے کہ یہ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر جو ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، جو اس قدر حرص رکھتے ہیں کہ میری امتیوں کی خیر خواہی ہو جائے اور وہ جنت کے وارث بنے۔ اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، ہر نیکی کا حکم دیا، ہر برائی سے منع کیا، اور قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یہ ہستی آئی اس لیے ہے کہ امت کے اوپر جو طوق تھے، جو بوجھ تھے، ان کو ہلکا کرنے کے لیے اور خوشخبریاں سنانے کے لیے اور جہنم کے راستوں سے ڈرانے کے لیے وہ آئے ہیں۔ اور زندگی میں کبھی بھی اختلاف ہو جائے تو اس کے حل کا بہترین حل یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے، یا قرآن کی طرف یا اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف۔ زندگی کے ہر منازعات جو ہر جھگڑوں کا صحیح حل یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھا دیا ہے، اور اس لیے ایک امت پر یہ بھی حق ہے کہ بدعات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو دوسرا رکن اسلام کا ہے وہ نماز ہے، اور یہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے جس سے انسان کا یہ شعور بیدار ہوتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے کہ مجھے اللہ ذوالجلال نے کیوں پیدا کیا، اور اس عبادت کی ادائیگی میں ہی اثر سرور اور روح اس کو نصیب ہوتی ہے زندگی کی، اور زندگی کو صحیح انجوائے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ تم نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کیا کرو۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ صبح و شام نماز کی پابندی کیجیے، اور جب بھی کوئی برائی اور کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو نیکیاں ضرور کیا کریں، اور یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتے۔ اور تیسرا رکن اسلام کا زکوٰۃ ہے، جو ہر مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہے، سال گزرنے کے بعد، جس سے انسان جو ہے غریب لوگوں کی مدد کر سکتا ہے اور بخل سے بچ سکتا ہے، اور اس سے معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور جتنے بھی اس معاشرے کے افراد ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ باہمی الفت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور حسد جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ نماز کو قائم کیجیے اور زکوٰۃ کو ادا کیجیے، اور جو کچھ تم اللہ ذوالجلال کے راستے میں پیش کرتے ہو قیامت کو اس کا اجر بھی پالو گے، اس کے اثرات بھی پالو گے۔ اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے کہ اے میرے پیغمبر ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، تزکیہم وتطہرہم بہا، جس سے ان کے مال بھی پاکیزہ ہوں گے اور ان کے اعمال بھی پاکیزہ ہوں گے، اور ان کے مال میں برکت بھی آئے گی۔ جب انسان زکوٰۃ کی بات کو سمجھتا ہے تو اس کی ذہنی تربیت ہوتی ہے کہ میری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ میں نے کس طرح جو ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے چوتھا رکن روزے کو بیان کیا ہے۔ روزہ ایک ایسا شعور انسان کو عطا کرتا ہے کہ میں نے اپنے ارادے سے لے کے اپنی زندگی کے جملہ زاویوں کو شہوتوں سے بچانا ہے۔ جس طرح حلال چیزوں سے میں رکا ہوں اس طرح مجھے بلولا حرام سے رکنا ہے۔ اور اسلام کا پانچواں رکن حج ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے حج کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور مناسک کو پورا کرنے کے لیے آج وہ اس میدان میں موجود ہے۔ اور یہ لباس بتاتا ہے کہ اسے آخرت کو یاد کرنا چاہیے کہ میں نے اللہ ذوالجلال کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے، اور اسے حج کے اس موقع پہ اسے یہ احساس بیدار کرنا چاہیے
کہ کس طرح امت اسلامیہ مل کر اللہ ذو الجلال کے سامنے پیش ہے، تو زندگی کے دیگر زاویوں میں اسے اجتماعیت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ذو الجلال نے اس بات کا حکم دی ہے کہ جو حج کرتا ہے، حج کرتے وقت اسے کوئی بھی لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اور بہترین زادرہ حج میں جو ہے وہ تقوی ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ ذو الجلال تمہارے حج کو قبول فرمائے اور تمہاری اس کوشش کو جو ہے وہ باعث شرف بنائے تمہارے لیے۔ اور یہ بلاد حرمین، اور میں دعا کرتا ہوں ان ذمہ داران کے لیے جنہوں نے حجاج کے لیے کتنی آسانیاں فرمائیں، اور خصوصاً حرمین شریفین کی خدمت کو اپنا شرف سمجھتے ہیں، اور جو اس کا قصد کرنے والے اور زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی خدمت کرنے کو بھی اپنا وہ شرف سمجھتے ہیں، اور کس خوبصورت طریقے سے وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، اور صرف اس کو شرف اور سعادت نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اپنی زندگی کا اصل سرور بھی سمجھتے ہیں۔ اسے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کی پابندی کرے، ان اصول و ضوابط کی پابندی کرے، جس سے ہمیں یہ سمجھ بھی آئے گی، دیکھنے والوں کو بھی، کہ یہ ہے وہ اسلام سے جڑے ہوئے لوگ جو کسی بھی نظم کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہے تو اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا باہمی تعاون کتنا مضبوط ہے، اور ہر حاجی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو جب خیال سے نبھائے گا تو اس کی حج میں کوئی مشکل انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقت نکالا اور دعاؤں میں لگ گئے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہوا، پھر مغرب اور عشاء کی نماز جا کے مزدلفہ ادا کی، پھر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی روشنی ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف گئے، پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری اور پھینکی، اور اس کے بعد آپ نے قربانی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو کٹوانے اور قربانی کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحلل اول میں چلے گئے، یعنی عام لباس میں چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور سعی کی، اور واپس پلٹ کے مینا میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 اور 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری، اور آپ زوال کے بعد یہ کنکریاں مارتے اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ 7 کنکریاں مار کے اپنے اس منسک کو پورا کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں بھی ان کے ذریعے امت کو یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ ذو الجلال کا کثرت سے ذکر کرو، جس طرح اسلام سے پہلے لوگ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، تمہیں اللہ ذو الجلال کا تذکرہ کثرت کرنا ہے، اور اللہ کے ذکر کو ان ایام معلومات میں زیادہ سے زیادہ کیجیے، اور جو 12 تاریخ کو کنکریاں مار کے جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ 13 کو جائے، اور 13 تاریخ کو کنکریاں مارنا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ ذو الجلال یہ اس مبارک دن اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور پھر تعریف کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ کیا لینے آئے ہیں، ان کی بخشش کی نوید سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے دعا کی، اور اس دن کی دعا جو سب سے خوبصورت دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ امام محترم دعا شروع کر چکے ہیں کہ اللہ ذو الجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کمی کوتاہی پہ پردہ ڈالے، الہ العالمین ہمارے ہر کام کو آسان فرما دے، ہمیں ہر کام میں شرح صدر عطا فرما، ہمارے ہر کام کو آسان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حج کو قبول فرما اور ہمارے ہر نیک عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا اچھا شکر کریں، اچھا ذکر کریں۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں سب لوگ کہ عافیت ہم کو نصیب فرما، دنیا کی بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ عفو اور عافیت ہمیں نصیب فرما اور ہمیں ہمیشہ کی عافیت کی نعمت سے نواز دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو خوبصورت بنا، اے اللہ مسلمانوں اے اللہ ان کی آپس میں محبت پیدا فرما، اے اللہ ان کو قوت عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جو کمزور ہیں فلسطین میں ہیں، اے اللہ ان کے امور کو خود اچھے طریقے سے حل فرما۔
اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان میں کتنے لوگ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں، اے اللہ کتنے بھوکے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے دشمن کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تو اپنے دشمنوں اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اپنی قوت سے ان پر عذاب نازل فرما، ان کو دنیا کے لیے عبرت بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ خیر کے ہر کام کو امت کے لیے پیش کرنے والے ہیں۔ اے اللہ خصوصاً ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خادم حرمین شریفین ان کو صحت و عافیت سے نواز اور ان کی یہ جہود کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما کہ انہوں نے امت کے لیے کتنے خوبصورت انتظام کیے اور مسلمانوں کی خدمت کو انہوں نے اپنے لیے شرف سمجھا۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر وہ خواہش ہماری پوری فرما جو تیری رضا کا باعث ہے۔ اور آخر میں امام محترم نے اپنے خطبے کو مکمل کیا ہے اور اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر پر درود پیش کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس ہستی پر درود و سلام پیش فرما جو پوری کائنات سے عالی ہے۔